اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج کا میرا موضوع پاک آرمی کی شہادتوں کے بارے میں ہے جو کل ہوئی ہیں۔ دیکھیں، پرسوں فتنہ خوارج کو تباہ کیا گیا افغانستان کے اندر جا کے۔ اچھا دیکھیں، پاکستان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کی مدد سے کیسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے ڈرون طیاروں میں کہ یہاں بیٹھ کے بغیر کچھ اپنی افواج داخل کیے، بغیر افغانستان کے بارڈر کے وہ کراس کیے بغیر، یہیں سے ان کے اڈوں کو نہ صرف تباہ کیا گیا بلکہ بحفاظت ہمارے ڈرون واپس اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے۔ یہ اللہ کا کرم نوازی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے جس نے پاکستان کو اتنا مضبوط کیا۔ تو اس کے بعد ہماری ایجنسیوں نے فوری طور پہ الرٹ جاری کیا تھا کہ وہ جوابی کارروائی ضرور کریں گے۔ تو کل انہوں نے بیک وقت دو جگہ پہ جوابی کارروائی کی ہے، دو جگہ پہ انہوں نے افواج پاکستان پہ حملہ کیا ہے، لیکن افواج پاکستان پہلے سے ہی آگے تیار تھی، ان کو الرٹ کیا گیا تھا۔ تو ایک جگہ پہ تو 8 خارجیوں کو فتنہ خوارج کو جہنم واصل کیا گیا اور ایک جگہ پہ 7 کو، اور کراس فائرنگ میں ہمارے ایک میجر نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی شہادت کو اول درجے میں قبول فرمائے اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ تو کل ہی کے دن عمران نیازی کے ساتھ ملاقات کی ہے جا کے پوری پی ٹی آئی کی اس قیادت میں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ تو جب وہ جیل میں گئے ان میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہے، عمر ایوب بھی ہے، اور صاحبزادہ احمد رضا بھی ہے، اور ایک اور علامہ احسان بھی ہے، اور یہ مطلب جو ان کی 2 اتحادی ہیں وہ ہیں۔ اتحادی کیا، ایک وہ احمد رضا ہے اس کی سنی اتحاد کونسل ہے، بس وہ نام کی جماعت رجسٹرڈ ہے، پتہ نہیں الیکشن کمشنر بھی کیسی جماعتوں کو رجسٹرڈ کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنی پارٹی کے الیکشن پہ نشان پہ الیکشن نہیں لڑا تھا، اس نے پی ٹی آئی کے نشان پہ الیکشن لڑا تھا۔ یہ تو حالت ہے ان کی، اور یہ وہی بندہ ہے صاحبزادہ احمد رضا جو ضیاء دور میں امریکہ سے پیسے لے کے مدرسے کے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے اور عام سادہ لوگوں کو ورگلا کے افغانستان کے جہاد کے لیے، افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے آمادہ کیا کرتا تھا، یہ وہی ہے۔ اور یہ سنی اتحاد کونسل بھی وہی جماعت ہے جو ضیاء کے کہنے پہ بنی تھی اپنے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے، اور اب بھی وہ امریکی مفادات کا ہی تحفظ کر رہا ہے۔ ہاں، جب یہ باہر نکلے ہیں تو نیازی صاحب اس کو خان نہ کہا کریں کہ پٹھان نہیں ہے، پٹھانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنا ہے۔ پٹھان تو نسوار کھا کھا کے، چرس پی پی کے، پاؤڈر پی پی کے نا ٹن ہوئے ہوتے ہیں، وہی لوگ ٹن ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ جن کو شعور ہے، جو باشعور ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے، افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ جو نشئی چرسی پاؤڈری ہے نا، کوکینی ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نے اپیل کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں
پیسے نہ بھیجیں جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے ڈبل کر دی مقدار پیسوں کی، جتنے پہلے آ رہے تھے ڈالر میں اس سے اب ڈبل آ رہے ہیں، اور الحمدللہ آگے مزید تعداد بڑھے گی۔ ان کو اس کا بھیانک چہرہ عمران نیازی کا اب لوگوں نے پہچان لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں فتنہ خوارج کتنے عرصے سے یہ ادھر آ کے جدھر قرم ایجنسی میں لوگوں کی گردنیں اتار رہے تھے، سنیوں کی، دو شیعوں کی اتار دی، دو سنیوں کی اتار دی، بعد میں یہ آپس میں ہی لڑ کے تو وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ تو ہماری اب ایجنسیوں نے تو پکڑ لیا ان کو۔ جب انہوں نے دیکھا تو پکتیا سے یہ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں، پکتیا کا صوبہ بالکل قرم ایجنسی کے نزدیک ہے، تو انہوں نے وہاں پہ ان کے اڈے 4 اڈے تباہ کیے ہیں۔ چاروں اڈوں پہ بیک وقت ایئر اسٹرائکس کے ذریعے حملہ کر کے نہ ڈرون حملہ کر کے تو چاروں کو تباہ کر کے بحفاظت ہمارے ڈرون واپس اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے۔ 4 ڈرون گئے تھے جنہوں نے اس مشن میں حصہ لیا، چاروں بحفاظت واپس اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے، مکمل آپریشن کمپلیٹ کر کے ان کو جہنم واصل کر کے۔ تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان سے تنگ تھی، طالبان کی گورنمنٹ افغانستان میں نہ، وہ بھی ان سے تنگ تھی۔ تو اب دیکھیں ان غداروں کا سپورٹر کون ہے؟ عمران نیازی۔ اس نے کل بیان دیا ہے کہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ان کے اوپر نہیں حملہ کرنا چاہیے تھا۔ اب پاکستانی قوم جاگو، سوچو، دیکھو کہ یہ کتنا بڑا ملک کا غدار ہے۔ یہ دوسرا مجیب الرحمان ہے۔ کیوں اس نے حمایت کی تھی مجیب الرحمان کی؟ مجیب الرحمان نے بھی اسی طرح عالمی طاقتوں کے ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے ملک کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور اس نے بھی اسی طرح کرنا۔ اگر اب بھی ہوش نہ آئی آپ لوگوں کو تو اس نے بھی عالمی طاقتوں کو کہنے پہ چل کے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے، اور ملک کے 4 ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے 4-5 صوبے ہیں نا، 5 ملک چھوٹے چھوٹے بنا کے کمزور اور انڈیا کے ماتحت کر دینے ہیں۔ ایٹمی صلاحیت ختم، ڈرون وہ ختم، میزائل ٹیکنالوجی ختم۔ ہوش کرو، اپنی فوج کا ساتھ دو، اپنی عوام کا ساتھ دو۔ اس نے کل 2 اپیلیں کی ہیں۔ ایک اپیل یہ کی ہے کہ فوری طور پہ ان سے پوچھو کہ 30 سے پہلے مجھے باہر نکلواؤ، تاکہ میں جو 2 تاریخ کو جو فیصلہ آ رہا ہے اس میں مجھے سزا ہو جائے گی، کم از کم اس کو 14 سال سزا ہوگی۔ اور وہ کیس یوتھڑ اگر کوئی تسلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ کیس کسی پاکستانی ایجنسی نے نہیں پکڑا تھا، وہ انگلینڈ کی کرائم ایجنسی ہے، اس نے پکڑا تھا 190 ملین پونڈ کا، 190 ملین روپے نہیں، 100 ملین پونڈ کا کیس تھا۔ وہ پکڑا تھا ایران کی اور اس کی انگلینڈ کی کرائم ایجنسی نے۔ تو انہوں نے کہا یہ پیسہ غیر قانونی طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ آیا ہے، لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی واپس کیا جاتا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کر دیا، اور عمران نیازی نے کیا کیا؟ وہی پیسہ اٹھا کے تو اس کو ملک ریاض کو دے دیا، اور اب یوتھڑ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو سپریم کورٹ میں جمع ہے۔ بھائی سپریم کورٹ میں تو ملک ریاض نے اپنی جیب سے جمع کروانے تھے، یہ تو گورنمنٹ کا پیسہ تھا۔ وہ تو جو اس نے سندھ کی زمینیں ہڑپ کی تھی ان کا پیسہ تھا، آریوں کا پیسہ تھا، ذمہ داروں کا پیسہ تھا جنہوں نے زمینیں اس کو بیچی تھی، وہ اس نے جمع کروانا تھا سپریم کورٹ میں۔ وہ بھی سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ ثاقب ناصور کو نسلوں کو بھی تباہ کرے، اس نے سب سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، اور اب وہ بھی آئے گا رگڑے میں انشاءاللہ، اللہ کی پکڑ میں یہ سب آئیں گے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے کل اس نے 2 اپیلیں کی۔ ایک تو مجھے جلد سے جلد باہر نکالو، اور نمبر 2 پہ اس نے کہا کہ بھائی یہ جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں وہ گورنمنٹ کو یا بینک کے تھرو یا پاکستان کو یہ ڈالر نہ بھیجے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ ہاں ایک بات اس نے زندگی میں پہلا سچ بولا ہے، پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں میرے 28 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا شہباز شریف نے، اس نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔
جو یہ چاہتا تھا نا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، IMF کو خط کیوں لکھا گیا تھا؟ کوئی یوں تھوڑا بتائے نا کہ بھائی پاکستان کو قرضہ نہ دو تاکہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ اب غیر ملکی بار جو پاکستانی محنت کش ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ پیسے نہ بھیجو، کس وجہ سے؟ کہ بھائی ملک دیوالیہ ہو جائے۔ یہ اصل میں یہ ان کا نشانہ ملک ہے اور ایٹمی صلاحیت ختم کرنا ہے، میزائل پروگرام ختم کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان نے 15,000 کلومیٹر رینج پہ بھی کام شروع کر دیا ہوا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے شور مچایا ہوا ہے، یورپ نے شور مچایا ہوا ہے۔ اور یہ جو اچھا پرسوں بیان آیا تھا نا امریکہ کا کہ ہم فوجی عدالتوں کو نہیں مانتے ہیں، انگلینڈ کا ہم فوجی عدالتوں کو نہیں مانتے ہیں، یورپی یونین کا کہ ہم فوجی عدالتوں کو نہیں مانتے۔ بھائی تمہارے ماننے سے کیا ہوگا؟ یہ خود مختار اور آزاد ملک ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ان کو کہ کل مزید 60 بندوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان میں ایک بریگیڈیئر بھی شامل ہے، ایک کیپٹن بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس کا بھانجا ارسلان نیازی بھی شامل ہے، عمران نیازی کا بھانجا عمیر نیازی بھی شامل ہے۔ وہ احسان اللہ نیازی جو بہت چوٹی کے صحافی ہیں، انتہائی ایماندار بندے ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ احسان نیازی جو ہے نا یہ ان کا بیٹا ہے، سوری میں نام بھول گیا تھا، احسان نیازی نام ہے۔ تو اس کو بھی 10 سال سزا ہوئی ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ پوری قوم نے دیکھا تھا، اس نے کور کمانڈر کی پینٹ لہرائی تھی کہ یہ میں فوجیوں کی پینٹ اتار کے لے آیا ہوں، پاک فوج کی پینٹ اتار کے لے آیا ہوں، یہ اس کے الفاظ تھے۔ نیازی صاحب آپ تو کل رو رہے تھے آ کے میڈیا پہ اور بڑی اپنے بیٹے کے، مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ، میں تو کہتا ہوں لعنت ہے آپ پہ بھی اور آپ کے بیٹے پہ بھی، آپ بھی ملک کے غدار ہیں اور آپ کا بیٹا بھی ملک کا غدار ہے۔ جو آپ اتنے بڑے چوٹی کے صحافی ہو کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن کل کے آپ کے بیان کے بعد یقین جانیے آپ کی ویلیو 1 ٹکے سے زیادہ نہیں رہی ہے۔ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ آپ ہیں، نہ میں ہوں، نہ کوئی اور ہے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ تو اب احسان نیازی نے کہا جی میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو غلط سزا سنائی گئی ہے، مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ۔ مطلب آرمی کی پینٹ لہرانے پہ اور یہ کہنے پہ کہ بھائی میں نے آرمی کی پینٹ اتار کے لے آیا ہوں، آرمی کے کور کمانڈر کی پینٹ اتار کے لے آیا ہوں، وہ سوکھنے کے لیے کہ انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی نا باہر تار طور پہ، وہاں سے اتار کے لے آیا، تو آ کے کہتا کیا ہے کہ میں آرمی کے کور کمانڈر کی پینٹ اتار کے لے آیا ہوں۔ تو اس پہ آپ کو فخر ہے؟ افسوس، صد افسوس آپ کی عقل پہ، آپ کی ذہانت پہ اور آپ کے کالے کرتوتوں پہ، سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ میں پاکستان کا سینئر صحافی ہوں، 75 سال عمر ہے، میرے جیسا بزرگ آدمی اگر اس طرح کی کوئی بات کہنے تو کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ بابا سٹیا گیا ہے۔ اور تو جوان جان ہے، 55-60 سال عمر ہے تیری، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں اس لائن میں پڑ گیا ہے، ملک کے خلاف ہو گیا ہے؟ عمران نیازی تو شروع سے تھا ہی غدار، اس کی بہن جو ہے نا یہ علیمہ خان، یہ بھی CIA کے ایجنٹ ہے، کنفرم رپورٹ ہے۔ یہ پاکستان کی یہ ہو گئی، یہ علیمہ خان ہو گئی، ڈاکٹر ماہم بلوچ ہو گئی، یہ سب عالمی طاقتوں کی ایجنٹ عورتیں ہیں اور بڑی خطرناک عورتیں ہیں، ان کو عام عورتیں نہ سمجھے، یہ انتہائی اوپر لیول کی خطرناک عورتیں ہیں، بہت زیادہ ہے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ جنہوں نے کل جام شہادت نوش کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، اس میجر صاحب کو، اس کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ نبی آج جمعے کا مبارک دن ہے
اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، جمعے کے مبارک دن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اس ملک کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، افواج پاکستان کو اور ہمارے ایٹمی اثاثوں کو، ایٹمی اثاثہ جات کو، ہمارے جے ایف تھنڈر کی فیکٹری کو، اور ٹینک بنانے والی جتنے بھی اسلحہ ساز فیکٹریاں، سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ جو ہماری افواج پاکستان دشمنوں سے لڑ رہی ہیں ان کو فتح عطا فرمائے، اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرمائے، اور ان کے سپورٹروں کو بھی اللہ تباہ و برباد فرمائے، ان کے سہولت کار جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری عوام کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔